رمضان کیسا گزر رہا ہے سر؟ آپ کے 3 روزے کیسے گزرے ہیں؟ آئی ہوپ کہ اچھے گزر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل اچھے گزر. رمضان بڑا اچھا موسم بھی ہے اور بڑا اچھے گزر رہے ہیں. ہاں رمضان تو اچھا گزر رہا ہے سر. یہ سوال اس لیے پوچھا کہ آپ نے رمضان کے بعد تیاری جو ہے وہ سیاسی اس کی ہوئی ہے. سنا ہے کہ آپ بہت ایکٹیو ہونے والے ہیں. میں تھوڑا سا اس کی طرف آتی ہوں. لیکن یہ بھی رمضان کے سٹارٹ میں یہ جو آپ لوگوں کی حکومت کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ ایک ہم دیکھ رہے ہیں لائک آئی سیڈ کے گولہ باری کا آغاز ہو گیا. اسحاق ڈار صاحب نے سر آج گفتگو کی ابھی تھوڑی دیر پہلے. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ 2013 میں پاکستان جو ہے وہ گلوبلی میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری کے طور پر ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. یہ آپ لوگوں پر الزام لگا رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. یہ کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا. اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بھی وہ آپ ہی کے اوپر طنز کر رہے ہیں اور آپ ہی کی طرف اشارہ ہے ان کا. تفشیم میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے اوپر طنز کریں گے. ہم تو وہ لوگ ہیں جو 2008 میں جب ہمیں حکومت ملی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقت کون سا پاکستان ملا تھا؟ بارودوں سے بھرا پاکستان ملا تھا، خودکش دھماکوں والا پاکستان ملا تھا، ٹارگٹ کلنگ والا پاکستان ملا تھا، اغوا برائے تاوان والا پاکستان ملا تھا. اور ہمیں کہا گیا تھا کہ مرگالہ کی پہاڑی کے اس طرف جو ہے وہ ملیٹنٹس ہیں اور کسی وقت بھی وہ اسلام آباد پر چڑھ دوڑیں گے. اور پھر ہم نے ایک اتحاد کیا اور اتحادی حکومت بنائی. ہمارے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی. PMLN ہمارے اتحادی تھے اور ودن 6 months کیونکہ اسحاق ڈار صاحب ہمارے فائنانس منسٹر تھے اور انہوں نے جب صورتحال دیکھی انہوں نے کہا یہ تو حکومت جو ہے یہ سال بھی نہیں چلے گی. تو 5-6 مہینے کے اندر انہوں نے ہمارے اتحاد ہم علیحدگی اختیار کر لی اور ہم پنجاب میں اتحادی تھے اور وہی اتحاد ہم نے 5 سال چلایا. ہم نے سوات آپریشن بھی کیا. ہم نے فلڈ جو پاکستان کی تاریخ سب سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی بدترین فلڈ بھی تھا. نقل مکانی بھی دنیا کی جو ہے وہ سوات کی جس طریقے سے ہوئی دنیا کی سب سے بڑی نقل مکانی تھی اور ہم نے واپس ان کو آباد کیا. ملک کو جو ہے اکنامیکل کرائسس سے بھی نکالا. ایسی چیز نہیں تھی کہ ہم نے اس ملک کو جو ہے کوئی نہیں. ہم نے جس ملک میں آئینی طور پر بھی اگر آپ دیکھیں NFC ایوارڈ کیا واحد ہماری حکومت تھی آخر اب تک تو NFC ایوارڈ اس کے بعد نہیں ہو سکا. 2 حکومتیں گزری اور تیسری حکومت ہے NFC ایوارڈ نہیں کر سکی. یہاں تک کہ ابھی ہم بار بار لکھ رہے ہیں. میں نے بھی کہا اور ہمارے شاید حکومت نے بھی لکھا اور سندھ حکومت نے بھی لکھا ہے کہ 1 سال ہو گیا CCI کی میٹنگ بھی نہیں ہو سکی. یہ فورمز ہوتے ہیں جہاں پر صوبے بیٹھتے ہیں اپنے اعتراضات اپنی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. جہاں تک وہ ہے ہمارا PMLN کے ساتھ جو آپ نے بات کی ہے دیکھیں حکومت سازی کے وقت کچھ کمٹمنٹس ہوئی تھی. ہم وہ صرف وہی کہہ رہے ہیں کہ جو کمٹمنٹس کی گئی تھی اس کو آنر کیا جائے. نہ ہم کوئی بلیک میلنگ کر رہے ہیں نہ ہم سے ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہم سے کمٹمنٹ کی تھی آپ اس سے ہمیں زیادہ دے دیں یا اس سے کم دے دیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہماری 16 مہینے کی جب حکومت تھی ہم اس کی اتحادی حکومت میں شامل تھے. اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو کمٹمنٹ تھی ڈیولپمنٹ فنڈز بھی تھے باقی بھی تھے یہاں تک کہ خیبر پختونخوا میں ہر جماعت کو جن کے ممبران شاید اگر پارلیمنٹ میں بھی موجود نہیں تھے یا 1-2 تھے ان کو ملے اور سویل پیپلز پارٹی کے سب کو ملے. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ سیاست میں یا کوئی بھی کاروبار ہو جو بھی آپ اس میں اٹھا لیں وہ اس میں اگر آپ کی کمٹمنٹ آپ کی زبان آپ کمٹمنٹ آنر نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں بڑا برا سمجھتا ہوں. اچھا برا تو ہوتا ہے سر اگر کوئی کمٹمنٹ آنر نہ کرے لیکن کمٹمنٹ آنر کرنے والے کے ساتھ پھر چلنے کی مجبوری کیا ہوتی ہے؟ صدر زرداری صاحب نے جہاں یہ کہا کہ ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس کی پاسداری نہیں ہو رہی ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مجبوری ہے ہماری کہ ہمیں اس حکومت کا مزید ساتھ دینا پڑ رہا ہے. کیا مجبوری ہے؟ دیکھیں ملک اس وقت سچویشن سے گزر رہا ہے کہ آپ اکنامیکل کرائسس کی بات کریں ہمارے صوبے میں اور بلوچستان میں جو دہشت گردی کی صورتحال ہے یا باقی صورتحال ہے جس پہ میں نے کہا ہے کہ ہم عید کے بعد جو ہے یہ کام کریں گے روڈوں پہ آئیں گے تو بہت سی ایشوز ہمارے صوبے میں ہے جو شاید اسلام آباد والوں کو نظر نہیں آ رہا. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد جو سچویشن ہو رہی ہیں پرائم منسٹر صاحب کو میں نے کہا ہے مطلب ہمارے پرائم منسٹر جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں ملک کے پورے پاکستان کے. آج تک ان کا وزٹ پشاور کا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ یہ میں سوال بھی پوچھنا چاہ رہی تھی. وہ KP کے کوئی امپورٹنس نہیں دیتے؟ یہ تو پرائم منسٹر صاحب بتا سکتے ہیں. میں تو ان کا ترجمان تو نہیں ہوں یا تو ان کے ترجمان بتا سکتے ہیں کہ یہاں تک کہ کسی وفاقی وزیر کا بھی اب میں نہیں کہوں گا کہ امیر مقام صاحب KP کے ہیں اور وہ آتے ہیں یا محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اس لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے آتے ہیں. پہلے وزیر ہمارے پاس جو ہے وہ فائنانس کے تھے. پرسوں 2-3 دن پہلے آئے تھے اور ان کو میں نے مبارکباد دی کہ میں نے کہا کہ کم از کم آپ نے تاریخ رقم کر لی کہ پہلے وفاقی وزیر ہیں جو کم از کم آپ نے ہمارے صوبے کا وزٹ کیا. اس وقت صوبے میں بہت سی سچویشنز چل رہی ہیں چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہیں آپریشنز کے حوالے سے ہیں یا جو بھی ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ پچھلے جو حقانیہ کے مدرسے پہ جس طریقے سے ایک خودکش دھماکہ بھی ہوا روزانہ کی بیس پہ فوجی جوان اور پولیس شہادتیں بھی دے رہے ہیں.
ہم کہتے ہیں کہ اس صوبے کو بھی سنجیدگی سے دیکھا جائے، کیونکہ یہ بھی پاکستان کے اور یہ صوبہ جو ہے وہ جغرافیکلی بہت میٹر کرتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، کیونکہ اب آپ سیکیورٹی سچویشن پر آئے گئے ہیں، عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے 7 سے 8 اضلاع ایسے ہیں جہاں حکومت کی کوئی رٹ نہیں، اور کے پی کے کی صورتحال بھی خاصی سنگین اور خراب ہے۔ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ آپ نے تورخم والی جو بات کی ہے، تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات کریں کہ کے پی کے کا جو مسئلہ ہے، تورخم بارڈر کا کیا ایشو ہے، وہاں پر کیا معاملہ ہے؟ کوئی ایسی سملر سچویشن ہے جس کا دعویٰ عمر ایوب صاحب کر رہے ہیں وہاں پر بھی؟ عمر ایوب صاحب کو بتا دیں، آپ اسلام آباد میں بیٹھے، حکومت خیبر پختونخوا میں کس کی ہے؟ ہاں، وہ ان کو نہیں پتا کہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنا صوبے کی ذمہ داری ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ اگر وہ ڈی خان ہو یا بنو ہو یا لکی ہو یا ٹانک ہو یا وزیرستان ہو یا کرک کوہاٹ ہو یا یہ ہو باجوڑ ہو یا مرج ڈسٹرکٹس اور بھی ہوں، نوزرستان ہو یا کورم ہو، ان کی لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنا کس کا کام ہے؟ صوبائی حکومت کا کام نہیں ہے۔ تو آپ جا کر اپنے وزیر اعلیٰ سے کہیں کہ اپنی لا اینڈ آرڈر کنٹرول کریں۔ اور جہاں تک بارڈر کے اوپر دیکھیں، ہم نے کافی دفعہ افغان حکومت سے کہا ہے کہ اکراس دی بارڈر ٹیررزم جو ہے آپ کے سرزمین استعمال ہوتی ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے، اس کو آپ روکیں، لیکن اس پہ کوئی بھی سنجیدگی افغان حکومت نے آج تک نہیں دکھائی۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارے صوبائی حکومت اٹھتی ہے، وزیر اٹھتے ہیں کہ میں جا کے افغانستان سے بات کروں گا۔ آپ کو مینڈیٹ کس نے دیا کہ افغانستان سے بات کریں گے؟ آپ کو اپنی پارلیمنٹ نے مینڈیٹ دیا، آپ نے یہاں کی پولیٹیکل فورسز کو آن بورڈ نہیں دیا۔ آپ پہلے بھی گل کھلا چکے ہیں، پہلے بھی افغانستان کے اور 40,000 ملیٹنٹس لے کے آ گئے ہیں، جو آج ہماری تباہی ہو رہی ہے۔ تو آپ دوبارہ سر وفاق کچھ نہیں کر رہا نا، وہ یہ کہتے ہیں وہ نہیں کریں گے تو پھر ہم جو ہے کوئی سٹیپ لیں گے، ہم کچھ کریں گے۔ اور ویسے بھی یہ تورخم والا ایشو بھی، افغانستان والا ایشو بھی، بارڈر ایڈجسٹنٹ ایریاز اور بارڈر ریلیٹڈ معاملات تو سر وفاق کے ہی ہیں نا، وہ تو صوبے کے نہیں ہیں۔ دیکھیں، وہ ہماری سیکیورٹی فورسز بارڈر ریلیٹڈ چیزوں کو دیکھ رہی ہیں، لیکن مجھے بتائیں کہ وزیر اعلیٰ کے شہر جا کر میں لا اینڈ آرڈر ٹھیک کروں گا؟ سندھ میں کوئی ایشو ہوتا ہے، آپ کو گٹر کا ڈھکن نہیں ملتا، آپ کہتے ہیں سی ایم کی وزیر اعلیٰ کا شہر آپ کا شہر بھی ہے، ویسے اغوا برائے تاوان ہو رہے ہیں۔ ہاں، وزیر اعلیٰ کا شہر آپ کا شہر میرا بالکل شہر ہے، لیکن جواب بھی تو سن لینا میڈم۔ جی جی جی، بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اگر آپ تھوڑا سا آئین پڑھ لیں، اس کے اختیارات جو ہے صوبے کے پاس ہیں۔ چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس جو ہے وہ سی ایم ہوتا ہے، گورنر نہیں ہوتا۔ میرے پاس ہوتے تو میں ابھی تک دیکھ لیتا کہ میں ادھر ادھر ابھی تک کیا ہوتا، لیکن جن لوگوں نے ہمیشہ ان کے دفاتر کھولنے کی بات کی ہے، جو خود بھتے دیتے ہوں، جن کا لا اینڈ آرڈر کے ساتھ کوئی واسطہ نہ ہو، جو فوج کے خلاف قراردادیں صوبائی اسمبلی میں پاس کراتے ہوں، جو فوج کے خلاف باتیں کر کے ایکسپینشن نہ کرواتے ہیں صوبائی اسمبلی میں، آپ ان سے امید کریں گے کہ وہ آپ کے لا اینڈ آرڈر کریٹ کریں گے، آپ وہ ٹھیک کریں گے؟ انہوں نے آج تک کوئی سنجیدگی لا اینڈ آرڈر پہ دکھائی ہو؟ اگر سندھ میں لا اینڈ آرڈر خراب ہے یا بلوچستان میں خراب ہے تو ان کی صوبائی حکومت نے سندھ میں رینجرز بلائی ہے، بلوچستان والوں نے فوج اور ایف سی بلائی ہے، تو انہوں نے آج تک کیا کیا ہے؟ ان کا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم نے کرپشن کیسے کرنی ہے، اسلام آباد پہ کیسے حملہ کرنا ہے، ہم نے کمیشنیں کیسے کھانی ہے، ہم نے نوکری کیسے بیچنی ہے۔ آج مجھے بتائیں کہ آج 10 سے 15,000 ملازمین رمضان کے مہینے میں اپنے بے روزگار کر لیا ہے۔ آپ 1 کروڑ نوکری دینے والی پارٹی تھے، اور آپ نے یو ٹرن اس پہ بھی لے لیا ہے کہ جن لوگوں کو 16 مہینے میں بھرتی کیا گیا ہے ان کو ہم نکال رہے ہیں۔ پہلی بات تو ہے کہ وہ لیگلی بھرتی ہوئے ہیں، ان کو ایک پروسیس کے ذریعے بھرتی کیا گیا ہے۔ اگر ہم وزیر اعلیٰ صاحب کی اور صوبائی حکومت کی بات مان بھی لیتے ہیں، جو کہ ماننے کے لائق نہیں ہے، تو کیا ان لوگوں کو آپ نے سزائیں دی ہیں کہ جنہوں نے ان کو بھرتی کیا ہے؟ وہ فورم کون سے تھے، وہ آفیسرز کون سے جنہوں نے بھرتی کیا ہے؟ لیکن سر اگر اس کے اوپر گورنمنٹ لیجسلیشن کر کے ان کو نکالتی ہے تو پھر یہ تو سر ان کا استحقاق ہے نا۔ گورنمنٹ اگر کوئی اس طرح کی چیز جو سمجھتے ہیں کہ انڈو کرنی ہے، اس کے اوپر وہ لیگل وہ کر دیتے ہیں، لیجسلیشن کرتے ہیں، تو پھر تو کر سکتے ہیں نا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لیگلی بھرتی ہوئے ہیں۔ دیکھیں، غلط ہے۔ اگر میں کل آپ کے چینل سے خدا خواستہ آپ لوگوں کو نکال لیتے ہیں، آپ کیوں سڑکوں پہ پھر جاتے ہیں؟ آپ کے مالکوں کی مرضی آپ کو نکالیں، پھر آپ لوگ کیوں سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیوں نکالا ہے نوکریوں سے، ہمارے ملازمین کیوں نکالا ہے؟ پھر تو اس مالک کی مرضی ہے نا، پھر آپ لوگ بھی روڈ پہ نہ جایا کریں، بولے ٹھیک ہے میں نکال دیا، بس ٹھیک ہے ہم نکل گئے۔ لہٰذا جو چیزیں آپ ایک طریقے سے کل اگر کسی اور کی حکومت آتی ہے اور وہ لوگوں کو نکالیں، یہ طریقہ کار نہیں ہوتا۔ آپ حکومت کام ہے لوگوں کو روزگار دینا، سہولیات دینا، اور اس کے لیے ہم لیگل فورم پہ بھی جائیں گے، اور ہم تو ٹھیکہ لیا لوگوں کو روزگار دینے کا، لوگوں کو بحال کرنے کا۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے یہ فورمز کامیاب نہ ہوئے
तो इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम दोबारा बाल हमने अच्छा पहले सर, भी वैसे किए, आप जो है ना ये वो भी हम जब इंशाल्लाह करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब की और केपी के गवर्नमेंट के हवाले से बात करते हैं, तो जितनी बातें भी आपने करप्शन की बात की, ये बहुत सारे इल्जामात नहीं है जो आप बार बार लगाते चले जाते हैं। वो ऑलरेडी आपको एक बड़ा भारी मोटा सा हरजाने का नोटिस भी भेज चुके हैं उनके भाई, और वो तो ये तो फिर आपके लिए पाइल अप होता चला जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें शायद आप लोग जो है वो क्या उसको कहते हैं सब्सटैंशिएट नहीं कर रहे ना प्रूफ के साथ। हद तक उसकी होती है जिसकी इज्जत हो। तो पहले बात तो ये है ना कि पहले अपनी इज्जत करवाना करें, फिर उसके बाद हद तक बचते रहें। अगर एक चीज़ गलत नहीं है, मैं तो नहीं कहता, आज तो पीटीआई वाले भी कहते हैं हमारे सूबे में करप्शन हो रही है, नहीं कह रहे पीटीआई वाले, तो मैं कह रहा हूँ आज इन पे क्या इल्जाम चल रहे हैं। मिनिस्टर क्यों निकाला जा रहा है, भाई ये करप्ट था मिनिस्टर, इसने बहुत चोरी कर ली है, इसको हम फारिग कर लें, बहुत हो गया, किसी और को बारी दो ताकि वो अपना घर भरे। रोजाना की बेस पे क्या इनके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं। आज आजम स्वाति खड़े होकर क्या बातें कर रहे हैं, आपने उनकी तकरीर नहीं सुनी, ये कोई अपोजिशन का था, इनके अपने लोग ही कह रहे हैं, अपने लोग आजम स्वाति ने जो स्पीकर पर इल्जाम लगाया उसने अपने आप को खुद इन्वेस्टिगेशन के लिए पेश कर दिया, तो वो मेरा ख्याल है वो देख लेंगे एक दूसरे को, क्या निमट लेंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन देखिए वो तो अपने ही लगा रहे हैं ना, देखें अपने लोग ही लगा रहे हैं ना, यहाँ पर इल्जामात अपने लोग ही लगा रहे हैं। किसने कहा है कि हमें हरवा कर हमें कौमी असम्बली में भेज दिया, कुछ लोगों को हरवा दिया, तो कौन कह रहा है कि हरवाया गया, इन्हीं के लोग कह रहे थे कि हमें हरवाया, इन लोगों को हरवाया। तो बात यह है कि चीज़ें जो यहाँ पर जो सूबे में है, आप देखें किसानों के ऊपर टैक्स, ठीक है, आप कहते हैं हमारे ऊपर IMF का प्रेशर है, फलां है, क्या IMF ने, आप मुझे बताएं कि चारों सूबों में वाटर रिकॉर्ड के बाद जो पानी का हिस्सा बनता था, सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के किसी को पानी का हिस्सा नहीं मिला। अभी हमारी चश्मा लिफ्ट कैनाल बनने के लिए जा रही है, वाटर चैनल्स बाकी सूबों में प्रॉपरली हैं, KP में नहीं है। फ्लड में हमारी चश्मा बैंक कैनाल डैमेज होगी, आज तक नहीं बनी है, और आप कहते हैं इस सब के बावजूद भी आपके जो है वो चीज़ें नहीं है, उसके बावजूद बराबरी पे टैक्स दें, और उसके अंदर बहुत से फ्लॉज हैं। चले मुझे सर एक ब्रेक लेनी है, वजह से एक ब्रेक ले लो किसान कन्वेंशन किया है जी, एक सेकंड, हमने किसान कन्वेंशन किया है। ईद के बाद इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, इन्होंने तो वहाँ पे ड्रामेबाजी करते और पतली गली से निकल जाते थे, हम देखेंगे कैसे टैक्स लेते हैं हमसे। नहीं चले, ये मैं टैक्स के ऊपर तो मैंने आपसे तफसील से बात करनी है। जो किसान टैक्स की आप बात कर रहे हैं, आप किन ग्राउंड्स पर कर रहे हैं, आपका डोमेन भी है कि नहीं है, ये कुछ सवालात हैं, ये आपसे पूछती हूँ इस ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए।